بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، 16واں پارہ قال علم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے کی ابتدا سورۃ الکہف کی آیت 75 سے آخر تک، پھر ابتدا سورہ مریم مکمل، پھر ابتدا سورۃ طٰہٰ اور وہ بھی مکمل صورت اس پارے کی زینت بنی ہوئی ہے۔ سورۃ الکہف کی بقیہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات اور پھر رونما ہونے والے جملہ واقعات کے بعد حضرت ذوالقرنین کے تفصیلی تذکرہ کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندروں کی روشنائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے، مگر دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت اور آخر میں اٹھنے اور اس کے بعد جزا ملنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انبیاء کرام کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں۔ مختصراً جو مضامین بیان ہوئے: حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا، قبولیت دعا، حضرت مریم کے احوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں گفتگو فرمانا، قال انی عبد اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، پل صراط سے گزرنا اور اہل ایمان کے لیے محبوبیت عامہ کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام مبارک سے یاد کیا گیا ہے تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں: مشقت کے بعد آسانی، استوا علی العرش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا، موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر، انسان کی پیدائش، مٹی سے واپسی مٹی میں اور پھر اسی مٹی سے اٹھنا ہوگا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ، عصمت آدم علیہ السلام، نمازوں کے اوقات۔ آخر سورہ میں صبح شام، دن اور رات میں تسبیح و تحمید کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی کرنے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا پابند بنانے کا حکم ہے، اور اعلان فرما دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی فیضات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔